والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولا الثقلين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. صلوات بھیجے محمد علیہ. عزیزان محترم، تاریخی گفتگو ہماری کل کی مجلس میں جنگ بدر کے سلسلے میں تھی اور جنگ بدر کے بعد کے کچھ واقعات آپ کی خدمت میں عرض کیے جا چکے ہیں. آج کی مجلس میں گفتگو کو مسلسل کرتے ہوئے آگے کے حالات پیش کرنے ہیں. جنگ بدر کے بعد چونکہ اس جنگ میں مکے کے نامور سردار مارے جا چکے تھے، لہذا تمام اہل مکہ انتقام کے لیے بے چین تھے اور اس سلسلے میں ابو سفیان نے اور دیگر دوسرے لوگوں نے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ کسی کو بھی مقتول پر رونے کی اجازت نہیں دی گئی کہ رونے سے انتقام کی آگ سرد ہو جائے گی. دوسری چیز یہ کہ تجارت سے واپس آنے کے بعد ابو سفیان نے پورا مال تجارت جمع کر کے رکھا، اس کو بانٹا نہیں، تقسیم نہیں کیا اور اس مال کو دوبارہ جنگ میں خرچ کرنے کے لیے رکھ دیا گیا. دوسرا انتظام یہ ہوا کہ مکے کے شعراء کو، کچھ شاعر جو مکے میں تھے، انہیں اطراف میں دیگر قبیلوں میں بھیجا گیا. یہ وہاں جا کر کے لوگوں کو جنگ پہ آمادہ کریں. کیونکہ اشعار کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، لہذا شعراء کا انتخاب کیا گیا. اس سلسلے میں مکے کا مشہور شاعر ابو عزہ عمرو بن عبداللہ، یہ شخص جنگ بدر میں جو لوگ اسیر ہوئے تھے انہی اسیروں میں یہ بھی تھا، لیکن چونکہ نادار تھا، پیسہ نہیں تھا اس کے پاس، کچھ بھی نہیں تھا، پیغمبر اسلام نے اسے رہا کر دیا تھا. اب یہ شاعر تہامہ کی طرف جاتا ہے اور وہاں جا کر کے اپنے اشعار سے لوگوں کے جذبات بھڑکا رہا. یہاں تک کہ اس کوشش کا نتیجہ یہ ہوا کہ تہامہ اور بنی کنانہ کی طرف سے 700 افراد جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے. اسی طریقے سے دیگر علاقوں میں جو شعراء گئے تھے ان کے کلام کا اثر ہوا اور لوگ لڑنے کے لیے تیار ہونے لگے. چنانچہ مکہ میں 3000 کا لشکر تیار ہو گیا مسلمانوں سے ٹکرانے کے لیے. یہ حالات دیکھ کر جناب عباس جو رہا ہونے کے بعد واپس مکہ جا چکے تھے، انہوں نے خط لکھ کر کے پیغمبر اسلام کو اس صورتحال سے آگاہ کیا. پیغمبر اسلام نے اس خبر کی تصدیق کے لیے چند لوگوں کو باہر بھیجا. انہوں نے آ کے خبر کی تصدیق کر دی کہ مکے والے پوری تیاری کے ساتھ آمادہ ہیں اور مکہ سے نکل کے مدینہ کی طرف بڑھ رہے ہیں. جب یہ لشکر مکہ سے چل رہا تھا تو ابو سفیان کی زوجہ ہند 14 عورتوں کے ساتھ اس لشکر میں شامل ہو گئی اور اس غرض سے شامل ہوئی
کہ میدان جنگ میں یہ اگر کفار بھاگنا چاہیں گے تو وہ غیرت دلائیں گی عورتیں اور انہیں جنگ سے بھاگنے سے پلٹائیں گی، لہذا یہ بھی ساتھ ساتھ آ رہی تھی۔ خبر آ جانے کے بعد مدینے میں مقابلے کی تیاری شروع ہوئی۔ یہاں لوگ اپنی اپنی رائے رکھتے تھے کہ کیسے مقابلہ کیا جائے، لہذا اس سلسلے میں دو گروہ مدینے میں ہو گئے۔ ایک گروہ وہ کہ جو عبداللہ ابن ابی کی بات کو مان رہا تھا۔ عبداللہ ابن ابی کا مشورہ یہ تھا کہ ہم مدینے میں رہ کر کے دشمن کا مقابلہ کریں اور یہاں مدینے کی گلیوں میں لڑائی ہو۔ اس سے یہ ہوگا کہ چونکہ سب کے اہل و عیال یہاں گھر میں ہوں گے، لہذا کوئی بھی جنگ سے بھاگے گا نہیں، پیٹھ نہیں پھرائے گا، اپنے اہل و عیال کی حفاظت سب کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے۔ دوسری طرف جناب حمزہ اور جناب عمار یاسر وغیرہ کا یہ مشورہ تھا کہ نہیں، ہم مدینے شہر میں نہیں لڑیں گے بلکہ مدینے سے باہر نکل کے کھلے میدان میں داد شجاعت دیں گے۔ اختلاف تھا، اس کے باوجود کوئی رائے قائم نہیں ہو پا رہی تھی۔ یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ پیغمبر اسلام لوگوں کا مشورہ دیکھ رہے تھے، لوگوں سے مشورہ لے رہے تھے۔ اللہ کا رسول وہ کرتا ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ رائے دینے والے اپنی رائے دے رہے تھے، یہ اور بات ہے، ان کے رائے دینے سے ان کے جذبہ ایمان کا اور جذبہ جنگ کا اندازہ ہوتا ہے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام لباس جنگ سے آراستہ ہو کے باہر تشریف لائے، اور جب آپ آمادہ ہو گئے مدینہ سے باہر نکلنے کے لیے تو جناب حمزہ آپ کی خدمت میں آ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، بے شک ہم نے یہ رائے دی ہے کہ ہم باہر نکل کے دشمن کا مقابلہ کریں، لیکن اگر آپ کی مرضی یہ ہے، اگر آپ کی نگاہ میں یہ بہتر ہے کہ ہم مدینے میں رہ کے لڑیں تو ہم تیار ہیں، ہم آپ کی ابتدا میں ہیں، آپ کی پیرو جو آپ حکم دیں گے ہم وہ بجا لائیں گے۔ پیغمبر اسلام کا تاریخ میں جملہ موجود ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ جب وہ لباس جنگ پہن لے تو بغیر جنگ کیے ہوئے لباس اتارے۔ یہ ارشاد فرما کر کے آپ مدینہ سے باہر نکلنے پہ آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا عزم، آپ کا استقلال کتنا بلند ہے۔ جب پیغمبر اسلام باہر تشریف لانے پہ آمادہ ہو گئے تو سارے مسلمان آپ کے ساتھ چلے۔ 1000 کا لشکر تیار ہوا اور یہ مدینے سے باہر چلا۔ تھوڑی دور یہ مدینے سے باہر چلا تھا کہ عبداللہ ابن ابی 300 ساتھیوں کے ساتھ واپس مدینہ چلا گیا، یہ کہتا ہوا کہ چونکہ میرے مشورے پہ عمل نہیں کیا گیا ہے لہٰذا میں اپنے ساتھیوں کی جان خطرے میں نہیں ڈالوں گا۔ اب یہ 300 کے چلے جانے کے بعد صرف 700 افراد بچے جو دشمن کے مقابلے پہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ چند ایک قبیلے اور تھے جو آمادہ ہو گئے تھے پلٹنے پر، لیکن پھر سنبھل گئے، نہیں پلٹے اور لشکر کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ گئے۔ 12 شوال کو قریش کا لشکر احد کے میدان میں پہنچ گیا، یعنی مکے سے آیا ہوا لشکر 12 شوال کو میدان میں پہنچا اور پہنچ کے سے پڑاؤ ڈالا۔ 14 شوال کو بروز جمعہ پیغمبر اسلام اپنا لشکر لیے ہوئے کوہ احد کے سامنے پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد آپ نے تمام حفاظتی تدبیر انجام دی۔ اس میں یہ کہ کوہ احد کو اپنے پشت پہ رکھا، چونکہ دشمن کی کثرت تھی اور اس کے مقابلے میں مسلمان بہت تھوڑے تھے، 1/4 مسلمان کا مقابلہ اتنے بڑے لشکر سے تھا، لہذا ضروری یہ تھا کہ لڑائی چاروں طرف سے نہ ہو بلکہ ایک طرف سے مقابلہ ہو تو جو ہمارے لیے بہتر رہے گا۔ چنانچہ پیغمبر اسلام نے احد کے پہاڑ کو پشت پہ رکھا، یعنی اس کے سامنے کھڑے ہوئے تاکہ پیچھے سے کوئی دشمن نہ آ سکے۔ اس کے بعد داہنی طرف مدینہ تھا، مدینہ کی طرف سے کسی کے آنے کا امکان نہیں۔ بائیں طرف پہاڑ سے ایک درہ تھا جو آگے جا کے نکلتا تھا، اس درے سے دشمن کے آنے کا خطرہ تھا، لہٰذا پیغمبر اسلام نے اب جبیر ابن عبداللہ کو 50 تیر اندازوں کے ساتھ اس مقام پر تعینات کر دیا، اور اس تاکیدی حکم کے ساتھ کہ چاہے ہماری فتح ہو چاہے ہماری شکست ہو، تمہیں اس درے سے اس وقت تک نہیں ہٹنا ہے جب تک کہ ہم حکم نہ دیں۔ اس تاکیدی حکم کے ساتھ انہیں تعینات کر دیا گیا۔ چونکہ 14 تاریخ کا دن، 14 شوال کا دن صرف
हिफाजती तदबीर में गुजर गया, लिहाजा जंग उस दिन नहीं हुई। जंग बरोज़ सनीचर 15 शवाल को हुई। सुबह हुई, जंग के लिए सफ़े आरास्ता की गई। दुश्मन ने अपनी सफ़ा आरास्ता की, पैगम्बर इस्लाम ने अपनी सफ़ा आरास्ता की, और हस्ब मामूल मौलाए कायनात के हाथ में पूरे लश्कर का अलम दिया। उधर दुश्मन की तरफ से तलहा बिन उस्मान अलम बरदार बन करके निकला। जंग का आगाज़ अलमदार की टक्कर से हुआ, अलमदार से अलमदार का टकराव हुआ। तलहा बिन उस्मान से मौलाए कायनात की टक्कर। जब वो आके मैदान में ललकारता है, चूँकि उस ज़माने की जंग का दस्तूर ये था कि सबसे पहले एक एक करके मैदान में आते थे और अपने मुकाबले के लिए किसी को आवाज़ देते थे। जंग मगलूबा बाद में शुरू होती, लिहाजा तलहा ने आकर के बड़ी अकड़ में आके जब मुसलमानों को ललकारा, मौलाए कायनात उसके मुकाबले पे आए। तलवारें चली, अली ने तलहा के वार को खाली करके एक ज़रब लगाई जिससे तलहा के दोनों पैर कट गए। वो ज़मीन पर गिरा, अलम भी उसके साथ साथ ज़मीन पर गिर गया। मौलाए कायनात आगे बढ़ के चाहते उसका सर काटे, लेकिन इतनी देर में वो अपना पैरहान उठा के नंगा हो चुका, परहेना हो चुका। मौलाए कायनात ने उसकी तरफ से रुख मोड़ा और पलट करके लश्कर में चले आए। लोगों ने पूछा, या अली आपने उसका सर कलम क्यों नहीं किया? मौलाए कायनात ने फरमाया कि चूंकि वो बरहना हो गया था, मेरी गैरत ने मुझे मजबूर किया कि मैं उसका सर न काटूं। सर पटक पटक के तलहा वहीं पे मर गया। यहाँ से एक बात तो समझ में आती है, चूंकि इस लश्कर में अमर यास भी था और अमर यास तीरंदाजों का सरदार बना हुआ मैदान में सामने मौजूद था। जहाँ सब ये मंजर देख रहे थे, अमर यास भी देख रहा था, और शायद यही वजह, यहीं से इसे हड़बा मिल गया कि अली के मुकाबले पे आने के बाद जान कैसे बचाई जाए। जब कोई रास्ता न बचे तो बरहदा हो जाओ, अली पलट के चले जाएंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तलहा के कत्ल हो जाने के बाद अब इनफरादी तौर पर कोई भी सामने आने के लिए तैयार नहीं हुआ। दुश्मन के लश्कर में हरास फैल गया, लिहाजा इसके बाद अब जंग मगलूबा शुरू हो गई। दोनों फौजी आपस में टकराने लगे। जब जंग मगलूबा शुरू हुई तो मगलूबा जंग में एक एक अलम उठाने लगा। जो भी अलम उठाता मौलाए कायनात उसका सर तन से जुदा कर रहे थे। 8 अलमबरदार कुफार के लश्कर की तरफ से आए और मौलाए कायनात के हाथों सब के सब फिन्नार होते चले गए। जब 8 कत्ल हो गए, इसके बाद फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई जो आगे बढ़ के अलम उठाए। मौलाए कायनात ने झपट करके आगे बढ़ के दुश्मनों के लश्कर में दर आए और उसके बाद जंग करना शुरू कर दी। ये वो मौका था कि जब चंद अफराद ऐसे थे जो दुश्मन की सफ में आकर के सबको दरहम बरहम कर रहे थे, जिसमें खास तौर से अबू दज्जान अंसारी का नाम है, जुबैर बिन अवाम का नाम है, तलहा का नाम है, सुहैल बिन हनीफ का नाम है। ये वो अफराद हैं कि जो ऐसे जंग कर रहे थे, जिस तरफ भी रुख मोड़ देते थे दुश्मन मजबूर होकर सामने से हटता था। जनाबे हमजा की शजाअत का अलग अंदाज था कि जनाबे हमजा जिस तरफ बढ़ जाते थे पूरा मैदान खाली नजर आता था। चुनांचे इधर ये तो जंग कर ही रहे थे, सारे मुसलमान टूट पड़े और पूरे जोश और वलवले के साथ जंग करते रहे। थोड़ी ही देर में कुफार के पैर उखड़ गए, मैदान से भागने पे मजबूर हो गए। इधर ये मैदान से जब भागने लगे तो वही पुरानी बात फिर सामने आई। मुसलमानों ने जब दुश्मन को भागता हुआ देखा तो अब ये होना चाहिए था कि तलवार लेके उनके पीछे चलते ताकि इतनी दूर भगाते कि पलट के आने का इम्कान न रहे, लेकिन अब ये उनका पीछा करने के बजाय माले गनीमत लूटने में मसरूफ हो गए। इधर मुसलमान माले गनीमत लूट रहा है, उधर जो दर्रे पे 50 अफराद तैनात थे उन्होंने जब ये देखा कि मुसलमान माले गनीमत लूट रहे हैं, अब वो भी दर्रा छोड़ के हटने पे आमादा हो गए। उस वक्त अब्दुल्लाह इब्न जबीर ने बार बार रोका और ये कहा, पैगंबर का हुक्म याद करो कि हमें यहाँ से हटना नहीं है, मगर किसी ने भी अब्दुल्लाह इब्न जबीर की बात को सुना नहीं और सब के सब माल लूटने के लिए चले आए। सिर्फ 8 अफराद थे जो अब्दुल्लाह के साथ अपनी जगह पे साबित कदम रहे। खालिद बिन वलीद 200 का लश्कर लिए हुए, इसके साथ अकरमा बिन अबी जहल भी था। ये दोनों ने जब ये मौका देखा कि दर्रा खाली हो गया है, उसी दर्रे से आकर के हमला किया। ये 8 अफराद कुछ देर तक जंग करते रहे, मगर कब तक जंग करते, 200 का मुकाबला बड़ा दुश्वार था। आखिर सब के सब वहीं पे शहीद कर दिए गए। उसके बाद खालिद पूरा लश्कर लिए हुए, मुसलमान इधर माल लूटने में मसरूफ है, पीछे से आगे खालिद बिन वलीद ने हमला कर दिया। जब इसने हमला किया, 200 तलवारें जब एक साथ चलने लगी, मुसलमान इधर बौखलाया, चाहता है कि पीछे पलट करके मुकाबला करे,
کہ بھاگتا ہوا لشکر دیکھتا ہے کہ ہمارے ہی آدمی نے قتل کر رہے ہیں تو وہ بھی پلٹ آتا ہے۔ اب اس کے پلٹ کے آنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان دو طرف سے لشکر کے درمیان گھر گیا۔ ایک طرف سے خالد کے لشکر کی تلوار چل رہی ہے، دوسری طرف سے بھاگنے والوں کی تلواریں چلنا شروع ہو گئیں۔ ان دو کے درمیان پسا ہوا مسلمان، عالم یہ تھا کہ قتل ہوتا جا رہا تھا۔ افراتفری کا وہ عالم تھا، گرد و غبار اتنے بلند تھے کہ کوئی کسی کو پہچانتا نہیں تھا۔ اس ضمن میں یہ بھی ہوا ہے کہ مسلمان سے مسلمان زخمی ہو رہے تھے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں جناب حذیفہ کے والد بزرگوار جناب یمان شہید ہو گئے۔ ایسے وقت میں کہ حذیفہ بار بار کہتے رہے یہ میرے بابا ہے، یہ میرے بابا ہے، مگر کسی نے نہیں سنا، مسلمانوں کی تلوار ہی سے جناب یمان شہید ہو گئے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ جنگ کا نقشہ بدل چکا تھا، جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گیا۔ جب دو طرفہ حملہ ہوا، دو طرف سے تلواریں چلنے لگیں، تو اب مسلمان کے لیے میدان چھوڑ دینے کے علاوہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ لہٰذا جسے جدھر راستہ ملا ادھر فرار ہوتا چلا۔ میں احد کی پوری تفصیل بیان نہیں کروں گا، صرف اختصار کے ساتھ منزل سے منزل گزرتا ہوا چل رہا ہوں۔ مسلمان میدان سے بھاگتا جا رہا ہے، لیکن کچھ جانباز ہیں کہ ایسے وقت میں بھی ثابت قدم ہیں اور وہ دشمن سے مقابلہ کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن اب دشمن کا مقابلہ کافی سخت ہو چکا تھا۔ اب جو بھی جنگ کر رہا تھا وہ چاروں طرف سے گھرا ہوا جنگ کر رہا تھا۔ ایسے موقع پر تاریخ دو عورتوں کا ذکر کرتی ہے کہ جو احد کے میدان میں ایسی شجاعت کا مظاہرہ کر رہی تھی کہ تمام بھاگنے والے مسلمانوں کے لیے دنیا بھر جو ساری زندگی کے لیے عبرت کا مقام پایا جاتا ہے، جس میں ایک ام عمارہ نصیبہ بن کعب ہے اور دوسری ام ایمن ہے۔ ام عمارہ کو پیغمبر اسلام اس لیے ساتھ میں رکھتے تھے کہ زخمیوں کی مرہم پٹی کی جائے۔ چنانچہ جب اس نے دیکھا کہ مسلمان بھاگتے جا رہے ہیں اور انہیں بھاگنے والوں میں اس نے اپنے بیٹے کو بھی، جو عمارہ کو بھی دیکھا بھاگ رہا ہے، آگے بڑھ کے للکار کے کہتی ہے کہ رسول یہاں موجود ہے، تو کہاں جا رہا ہے؟ پلٹ کے بیٹا آیا، ماں کے سامنے جنگ کرتا ہوا بیٹا شہید ہو گیا اور ماں پیغمبر اسلام کے سامنے کھڑی ہوئی۔ عالم یہ ہے کہ دور سے تیر اندازوں نے تیر برسانا شروع کیا، پیغمبر اسلام کے سامنے سپر بن کے کھڑی ہوئی، تیروں کو اپنے اوپر روکتی رہی، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام نے ایک سپر دی، سپر کے ذریعے وہ روک رہی ہے تیروں کو، زخموں سے چور ہوتی جا رہی ہے۔ اور اسی اشرا میں اس نے دیکھا کہ جس نے اس کے بیٹے کو مارا ہے وہ قریب آ گیا ہے، پڑی ہوئی ایک تلوار اٹھا کر کے حملہ کرتی اور بیٹے کے قاتل کو قتل کر دیتی ہے۔ اس کے بعد زخموں سے چور ہو کر کے بے ہوش ہو کے گر جاتی ہے۔ دوسری طرف ام ایمن کا کردار پایا جاتا ہے کہ جب مسلمان فرار ہو رہے تھے، بھاگ رہے تھے، ام ایمن کا کوئی بس تو نہیں چل رہا تھا، خاک اٹھا کے بھاگنے والوں پر پھینکتی جا رہی تھی اور یہ کہتی جا رہی تھی کہ رسول کو چھوڑ کے تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ اگر ایسے ہی بھاگنا ہے تو اپنی تلوار مجھے دے دو اور یہ ٹکلا لے کر کے جاؤ، گھر میں عورتوں کی طرح بیٹھ کے سود کاٹنا، اب کبھی گھر کے باہر نہ آنا۔ اتنی غیرت دلانے کے باوجود بھی کوئی مسلمان پلٹ کے دیکھنے پہ تیار نہیں تھا، سب کو اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی۔ تو کہنا پڑتا ہے کہ ان سارے مسلمانوں سے، ان سارے مردوں سے بہتر تو وہ عورت ہے جو میدان جنگ میں اپنے جان کی بازی لگا کے لڑ رہی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جنگ بڑی سنگین منزل میں چل رہی، یہاں پہ ذرا سا چند باتیں اور عرض کرتا چلو۔ جبیر بن مطعم، اس کے باپ کو جناب حمزہ نے بدر میں قتل کیا تھا، اس کا غلام حبشی تھا۔ جبیر نے یہ کہا کہ محمد، علی یا حمزہ تین میں سے اگر کسی ایک کو تو قتل کر دے گا معاذ اللہ تو میں تجھے آزاد کر دوں۔ دوسری طرف ہند نے بڑے وعدے سے کیے تھے کہ اگر ان تین میں سے کسی ایک کو بھی تو قتل کرے گا تو میں تجھے مالا مال کر دوں گی۔ چنانچہ یہ چلا، کوشش میں لگا رہا، رسول اسلام تک پہنچنا ناممکن تھا، ارادہ چھوڑ دیا۔ مولا کائنات کی طرف نگاہ اٹھی، ہمت ہی نہیں ہوئی گلی کے سامنے جائے، وہاں بھی ارادہ چھوڑا۔ جناب حمزہ پہ اس نے نگاہ رکھی، جناب حمزہ کے پیچھے پیچھے ادھر ادھر چل رہا ہے
اور چلتے چلتے جناب حمزہ مسلسل دشمن پہ وار کرتے ہوئے دشمن کو قتل کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ موقع پا کر کے اس نے اپنا نیزہ دور سے پھینک کر کے مارا، جو جناب حمزہ کی ناپ پہ پڑتا ہوا پس کو توڑتا ہوا نکلا۔ جناب حمزہ نے جب اسے دیکھا تو آگے بڑھنا چاہا، مگر طاقت نے جواب دے دیا، وہیں پہ گر پڑے۔ اور اس کے بعد یہ پلٹ کر کے آیا، آ کے بتایا کہ میں نے حمزہ کو قتل کر دیا ہے معاذ اللہ۔ جناب حمزہ زمین پہ گرے اور رحمت الہی سے واصل ہو گئے۔ جب یہ ہوا، چونکہ کفار فتح یاب ہو رہے تھے، لہذا سب سے پہلے جناب حمزہ کے لاشے کے پاس معاویہ بن مغیرہ پہنچا، اور اس نے پہنچ کر کے پہلا کام یہ کیا کہ جناب حمزہ کی لاش کا مسئلہ شروع کیا، یعنی عضو بدن کاٹنا شروع کیا۔ سب سے پہلے جناب حمزہ کی ناک کاٹنے والا معاویہ بن مغیرہ ہے۔ جب دوسروں نے دیکھا تو وہ بھی ٹوٹ پڑے، کوئی ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ رہا ہے، کوئی پیر کی انگلیاں کاٹ رہا ہے۔ ہند قریب آئی، جناب حمزہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کے چبانا چاہا، منہ میں رکھا، مگر خداوند عالم اسے سخت بنا دیا، نہ چبا سکی، لیکن انگلیاں کاٹ کاٹ کر کے، چونکہ اس کے ساتھ جو عورتیں آئی تھیں انہوں نے جب یہ دیکھا تو وہ بھی آگے بڑھے، جو مسلمان شہید ہوئے تھے ان کی انگلیاں کاٹنا شروع کی، اور ہار بنا بنا کے سب نے گلے میں ڈالا۔ ادھر یہ ہو رہا تھا، ادھر ابو دجانہ انصاری، سہل بن حنیف، زبیر بن عوام دشمنوں سے مقابلہ کرتے جا رہے تھے، دشمنوں سے لڑتے جا رہے تھے۔ کفار کے لشکر میں ایک پتھر چلانے والا بڑا نشانے باز شخص تھا، دور بیٹھا ہوا پیغمبر اسلام کو دیکھتا جا رہا، کہیں موقع ملے تو اپنا نشانہ بنائے، کہیں موقع ملے تو اپنا نشانہ بنائے، مگر یہ چار افراد پیغمبر اسلام کی حفاظت میں مصروف تھے۔ مولائے کائنات کا عالم یہ تھا کہ جب موقع ملتا دشمن پہ حملہ کر کے دور دور تک دشمن کو بھگا رہے تھے۔ ابو دجانہ انصاری زخموں سے چور ہو کے گر کے بے ہوش ہو گئے۔ سہیل بن حنیف پیغمبر اسلام کے سامنے کھڑے ہوئے آنے والے ہر وار کو اپنے پر روکتے جا رہے ہیں۔ ادھر مولائے کائنات دشمن پہ آگے بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہے ہیں، زبیر بن عوام الگ بڑھ کے حملہ کر رہے ہیں۔ یہ حملہ کرتے جا رہے تھے، حملہ کرتے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد سہیل بن حنیف بھی رش کھا کے گر گئے۔ زبیر بن عوام کا دور دور تک پتہ نہ تھا، وہ بھی مصروف جنگ تھے، مگر بعد میں یہ بیان پتہ چلتا ہے کہ ایک منادی نے جب ندا دی کہ محمد قتل کر دیے گئے معاذ اللہ، تو اب زبیر بھی میدان سے پلٹ کے چلے گئے۔ پورے میدان میں تنہا مولائے کائنات بچے، اس لیے کہ جو جانباز تھے وہ غش کھا کے گر چکے، بے ہوش ہو چکے۔ ایک علی کے علاوہ پورے میدان میں کوئی دوسرا نہیں تھا۔ جب یہ موقع آیا تو کفار نے پوری یلغار کر دی پیغمبر اسلام کو قتل کرنے کے لیے، ہر طرف سے دستہ للکار کے آگے بڑھتا تھا، اور علی تھے جو پہلوے رسول میں کھڑے ہوئے تھے، تلوار لے کے مقابلہ کرتے جا رہے تھے۔ ایسے میں علی کی تلوار ٹوٹی اور ذوالفقار آئی۔ یہ آپ سنا کرتے ہیں، مولائے کائنات دشمن کو بھگاتے جا رہے تھے، رسول اسلام کبھی داہنی طرف مڑتے، یا علی داہنی طرف سے حملہ ہو رہا ہے، علی داہنی طرف جاتے، کبھی بائیں طرف، رسول کہتے بائیں طرف جاتے، رسول بتاتے جاتے تھے، علی جنگ کرتے جاتے تھے۔ علی کی جنگ کا انداز یہ تھا کہ رسول کے چاروں طرف علی کی تلوار چل رہی تھی، سارا کفار کا لشکر اس بات پہ آمادہ تھا کہ رسول اسلام تک پہنچ کے آپ کو معاذ اللہ شہید کر دے، لیکن ایک علی کی تلوار نے تمام کفار کے لشکر کو اپنی تلوار پہ روکا ہوا تھا، کسی کو پیغمبر اسلام تک پہنچنے نہیں دیا۔ ہاں، اس پتھر باز نے ایسے پتھر مارے کہ جس سے حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اور دندان مبارک کے شہید ہو جانے کے بعد وہ موقع آیا جب آپ زخمی ہو گئے تھے، ایک پتھر آپ کی پیشانی پہ لگا اور خون جاری ہو گیا۔ اس وقت پیغمبر اسلام پہلو ہی میں ایک گڑھا تھا، اس گڑھے میں چلے گئے، مولائے کائنات کی تلوار چلتی رہی۔ یہی وہ نازک مرحلہ تھا کہ ایک طرف علی کی تلوار چل رہی، دشمنوں کا دفاع کر رہی ہے، دوسری طرف جبریل آتے ہیں اور آ کر کے پیغمبر اسلام کے پہلو میں کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آج علی کس طریقے سے حق ادا کر رہے ہیں، واقعی قابل تعریف آج علی ہیں۔ پیغمبر اسلام نے مسکرا کے آواز دی کہ کیوں نہ کرے، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ جبریل نے آواز دی، میں آپ دونوں سے ہوں۔ اس کے بعد جناب جبریل نے نعرہ بلند کیا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔
السلام نے ارشاد فرمایا کہ عمرو بن ثابت وہ جنتی ہے کہ جس نے ایک رکعت بھی نماز نہیں پڑھی مگر جنت میں گیا. صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. پیغمبر ہوئی دل نہیں مانا, حالت جنابت میں نکلنے پہ آمادہ. زوجہ نے کہا کیا بات؟ کہا ہمارا رسول میدان میں اور ہم گھر میں بیٹھے رہے, یہ نہیں ہو سکتا, میں جاؤں گا اپنے پیغمبر کی خدمت میں. جب یہ چلنا چاہتا ہے تو زوجہ نے قبیلے والوں کو بلا کر کے کہا گواہ رہنا, اگر مجھے کوئی بچہ پیدا ہو تو سمجھ لینا وہ حنظلہ کا بچہ ہے. حنظلہ نے ایک اعتراف کیا. لوگوں نے پوچھا تو یہ کیوں کہہ رہی ہے؟ اس نے کہا آج کی رات میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آسمان کا دروازہ کھلا اور حنظلہ آسمان میں چلے گئے, لہذا مجھے یقین ہے اس جنگ سے حنظلہ پلٹ کے نہیں آئیں گے. حنظلہ آئے اور اسی حالت جنابت میں جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے. پیغمبر اسلام نے بتایا کہ چونکہ یہ حالت جنابت میں تھے لہذا انہیں ملائکہ نے غسل دیا, اور تاریخ اسلام میں حنظلہ کو لقب ملا غسیل الملائکہ, جسے ملائکہ نے غسل دیا ہے. کہ جو خدمت پیغمبر میں اس طریقے سے اپنی جان قربان کرنے پہ آمادہ ہو جائے, نجاست میں بھی ہو تو ایمان اسے طہارت میں لا کے کھڑا کر دیتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک اور شہید ہے, اس کا بھی ذکر ہونا ضروری. عمرو بن جموح, مسلمان, مدینے کا رہنے والا, ایک پیر کا لنگڑا ہے. اس کے 4 بیٹے رسول اسلام کے ساتھ جنگ میں شریک, جنگ بدر میں بھی تھے, جنگ احد میں بھی شریک ہے, چاروں بیٹے. یہ گھر میں صبح ہوئی, جنگ کا دن آیا, آمادہ ہوا گھر سے نکلنے کے لیے. زوجہ نے کہا یہ کیا ارادہ ہے؟ کہا میدان میں جا رہا ہوں لڑنے کے لیے. دوسرے لوگ جمع ہوئے, انہوں نے سمجھانا شروع کیا کہ تیرے 4 بیٹے جنگ کر رہے ہیں, تیرا جانا کیا ضروری ہے؟ عمرو کا جواب سنیے عزیزو. عمرو کہتا سنو میرے 4 بیٹے جنگ کر رہے ہیں, سب اپنے حصے کی جنگ کر رہے ہیں, وہ شہید ہوں گے, وہ جنت میں جائیں گے, میں کیوں گھر میں بیٹھوں؟ میں اپنے حصے کی جنگ کروں گا تاکہ اللہ سے جزا لے سکوں. تو عزیزان محترم, اولاد پہ سب کچھ چھوڑ کے نہ بیٹھے رہیے, خود بھی کرتے رہیے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عمرو کو لوگوں نے بہت روکا لیکن نہیں روک سکے. گھر سے نکلتے وقت عمرو نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگارا اب مجھے میرے اہل و عیال کی طرف نہ پلٹانا. یہ دعا کر کے عمرو آیا, میدان میں آ کے جنگ کرتے ہوئے شہید ہوا. بعد شہادت حکم رسول سے پہلے کچھ شہداء کے لاشیں مدینہ جا چکے تھے. جب آپ نے منع کیا کہ یہاں سے کوئی شہید کا لاشا نہیں لے جائے گا, اس کے پہلے کچھ لاشیں مدینہ جا چکے تھے. ان لاشوں میں لے جانے کی کوشش میں عمرو کا لاشا بھی تھا. اس کے بیٹوں نے چاہا کہ باپ کا لاشا ناکے پہ رکھ کے لے جائیں. جیسے ہی ناکے پہ لاشے کو رکھا اور چاہا کہ مدینہ کی طرف لے جائیں, ناکا آگے بڑھنے پہ تیار ہی نہیں ہوتا, لاکھ کوشش کرتے آگے بڑھتا ہی نہیں ہے. جب پلٹاتے تو احد کے میدان کی طرف دوڑنے لگتا تھا, مدینہ کی طرف پلٹائے نہیں جاتا تھا. بار بار کوشش کر کے ہار گئے. جب کوئی کام نہ بنا تو پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, ساری کیفیت بیان کی. تو پیغمبر اسلام نے اس کی زوجہ کو بلایا اور اسے سوال کیا کہ یہ بتا عمرو نے کوئی دعا کی تھی گھر سے نکلتے وقت؟ زوجہ نے دعا بتائی. پیغمبر اسلام نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ چونکہ اس نے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار مجھے میرے اہل کی طرف نہ پلٹانا, لہٰذا اسے یہی دفن ہونا, یہ نہیں جا سکتا. تم لوگ لے جانا چاہے تو مگر ناکا اس بات پر مامور ہے کہ وہ عمرو کے لاشے کو نہ لے جائے. عزیزان محترم, یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. عمرو نے کیا کہا تھا کہ مجھے پلٹانا نہیں, یعنی زندہ نہ پلٹانا, بس یہی بات ہوتی. اور اس کے بعد درجہ شہادت پہ فائز ہو. شہید ہو جانے کے بعد چونکہ ایک تمنا لے کے دنیا سے اٹھا ہے کہ پلٹوں گا نہیں,
تو درجے شہادت پہ فائز ہو جانے کے بعد لاکھ کوشش لوگوں نے کر لی، ناکا آگے بڑھنے پہ تیار نہیں ہوا۔ یہ شہادت کا اختیار ہے کہ شہید ہو جانے کے بعد بھی ناکا جنبش نہیں کر سکتا شہید کی مرضی کے بغیر۔ اب مجھے کہنا پڑتا ہے کہ عمر کے لاشے کو ناکے پہ رکھ کے لے جانے والے جب کوشش کر رہے تو نہیں لے جا سکے، تو پتا چلا مقام شہادت کیا ہے۔ تو اب یہیں سے سمجھ لیجئے کہ اگر متوکل جیسا نادان، متوکل جیسا دشمن خدا حسین کی قبر کو ہل چلا کے مٹانا چاہے اور بیل آگے بڑھنے سے انکار کر دیں، تو حیرت کیا ہے جب عمر کے لیے ناکے نے انکار کیا تو حسین کے لیے بیلوں نے انکار کیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ شہید کا مقام بڑا بلند ہے، اور یہیں سے یہ بھی پہچانا جاتا ہے کہ شہید ہے کون۔ ہر قتل ہونے والا شہید نہیں ہے۔ اسی جنگ میں ایک شخص بڑی جوانمردی سے لڑا، لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو گیا، لوگ اسے اٹھا کے اس کے گھر لے گئے۔ لوگوں نے آ کے بڑی تعریف کی، یا رسول اللہ بڑی جوانمردی سے لڑا ہے۔ آپ نے فرمایا جہنم میں جائے گا، ابھی وہ زندہ ہے، زخموں کی تاب زخموں میں پڑا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا جہنم میں جائے گا۔ یہ ہے مقام عبرت۔ لوگ حیران ہو گئے، اتنی جوانمردی سے لڑنے والا وہ جہنم میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا بے شک وہ جہنم میں جائے گا۔ لوگ اس کے گرد جمع اس کی تعریف کر رہے تھے۔ اس نے کہا تم کیا سمجھتے ہو میں اسلام کے لیے لڑا ہوں؟ میں اسلام کے لیے نہیں لڑا، میں تو اپنی قوم اور قبیلے کے لیے لڑا۔ اور اس کے بعد زخموں کی تاب نہ لا سکا، درد برداشت نہ کر سکا، ایک تیر نکالا، خود کو ہلاک کر لیا۔ جب خود کو ہلاک کر لیا، اب لوگ آئے خدمت پیغمبر میں، آ کے بتایا تو پیغمبر اسلام کی صداقت لوگوں پہ ثابت ہو گئی کہ رسول نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا جہنم میں جائے گا تو جہنم ہی میں جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ میدان جنگ میں آ کر بہت تلواریں چلا کر بھی اگر کوئی مر جائے تو ضروری نہیں کہ مرنے کے بعد وہ جنت ہی میں چلا جائے، ضروری نہیں کہ وہ شہید ہے۔ لہٰذا شہادت کو پہچاننا ہے تو بس اس طرح پہچانیے کہ لڑنے والا فی سبیل اللہ لڑا ہو، اور پھر اللہ شہادت کے لیے کچھ نشانیاں قائم کر دیتا ہے۔ شہید با اختیار ہوتا ہے، کبھی بے اختیار اور مجبور نہیں ہوا کرتا۔ یہیں سے پتا چلتا ہے کہ ہر قتل ہونے والا با اختیار نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی ایسا بھی ہو، اتنا بے اختیار ہو کہ قتل کے بعد اس کی ٹانگ کتا گھسیٹ لے جائے تو ہم کیسے مان لیں کہ وہ شہید ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بس اس جنگ سے آگے بڑھتے ہوئے چند باتیں عرض کر دوں۔ جنگ کے ختم ہو جانے کے بعد پورے مدینہ میں کوہرام برپا تھا۔ 70 مسلمان شہید ہوئے تھے، 22 کفار قتل ہوئے تھے اس جنگ میں، اور اس 22 میں 8 تو پہلے مولا کے ہاتھ سے مارے جا چکے جو علمدار، بعد کے مارے جانے والوں میں کیونکہ جو تلوار چلتی ہے ضروری نہیں ہر ایک قتل ہو جائے، زخمی ہوتے میدان سے بھاگتے۔ بہرحال کتنے قتل ہوئے جو تاریخ میں وہ 22 کا شمار ملتا، 22 قتل ہوئے۔ ابو سفیان ایک بلندی پہ کھڑا ہوا، رسول خدا کو آواز دیتا ہے، آپ نے اشارہ کیا کوئی جواب نہ دیا۔ پھر خلیفہ اول کو آواز دیا، کہا کوئی جواب نہ دیا۔ پھر خلیفہ دوئم کا نام لے کے پکارا تو ان سے نہ رہا گیا، وہ بول پڑے۔ اس سے یہی کہا تھا کیا مر گئے کہ زندہ ہے؟ جنہوں نے جواب دیا سب زندہ ہے۔ اس کے بعد کہا محمد یہ بدر کا انتقام ہے جو آج لیا گیا، اب اگلے سال پھر ملاقات کریں گے۔ یہ کہہ کے لشکر لے کے پلٹ گئے۔ ادھر شہداء کے دفن کی بات آئی، تمام شہداء کے لاشیں دفن کیے گئے ہیں اس انداز میں، ایک ایک قبر میں 2 شہید کی لاشیں۔ اسی جنگ میں جناب عبداللہ انصاری شہید ہوئے، جناب جابر کے والد عبداللہ انصاری بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے، اور عبداللہ ابن حجش اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ لوگوں کو دفن کرنے کے معاملے میں جو تاریخ میں ہے وہ یہ، سب سے پہلے جناب حمزہ کی لاشیں پر آ کر کے نماز جنازہ پڑھی، اور سب نے لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام اپنے چچا کے لاشے پہ آ کر کے ایسا روئے کہ مورخین لکھتے، طبقات نے لکھا کہ ایسا ہم نے کبھی پیغمبر کو روتے ہوئے نہیں پایا جیسا اپنے چچا کے لاشے پہ آ کے روئے۔ اور اس کے بعد جب نماز جنازہ پڑھی گئی تو ایک ایک شہید
जनाजा पढ़ते हुए जनाब हमजा को हर के साथ शरीक किया गया, सबको दफन किया गया। सबको दफन करने के बाद पलटे मदीना में आए, मगर अभी मदीना के करीब पहुंचे ही थे, लोग अपने अपने घरों में पहुंचे, अपने जख्मों पर मरहम पट्टी कर रहे थे कि हुक्म खुदा आया, जनाब जिब्रील लेके आए, या रसूलुल्लाह कुफार मक्का का पीछा करो और इसमें किसी ऐसे को न ले जाना जिस पे कोई जख्म न लगाओ, उसे ले जाना जो जख्मी है। ये इम्तिहान अजीम था जो अल्लाह की तरफ से था। लिहाजा पैगम्बर इस्लाम तैयार हुए और उसके बाद जब चलने लगे तो जख्मियों को लेके अपने साथ चले, हमराउल असद के मकाम तक तशरीफ लाए। इधर अबू सुफियान एक मकाम पे ठहरा हुआ कोशिश में था दोबारा हमला कर दे, लेकिन इसीलिए अल्लाह ने हुक्म दिया था। इस मकाम तक आने के बाद जब अबू सुफियान को यह पता चला कि मुसलमानों का लश्कर पीछा करता हुआ आ रहा है, तो अब हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़े, वहीं से पलट करके मक्का चला गया। लेकिन इस सिलसिले में दो आदमी गिरफ्तार हो गए। एक मक्के का शायर अबू उज़्ज़ा गिरफ्तार हुआ, दूसरे मुआविया बिन मुगीरा। मुआविया बिन मुगीरा के गिरफ्तार होने की बात यह है कि ये जंग के मौके पर ही अपने लश्कर से कट के अलग हो गया था और मदीने के अतराफ में भटक रहा था, जिसके सिलसिले में पैगंबर इस्लाम ने यह ऐलान किया कि मुआविया बिन मुगीरा यहीं मदीने के आसपास मौजूद, उसे गिरफ्तार किया जाए। चूंकि ये जनाब हमजा का मुसला करने में सबसे आगे था, लिहाजा पैगंबर इस्लाम ने हुक्म दिया उसे गिरफ्तार किया जाए। जब इसने ये पैगाम सुना, गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया है, छुपता छुपाता तीसरे खलीफा के दरवाजे पे आया, पूछा, पता चला वो नहीं है। इंतजार करता रहा, थोड़ी देर के बाद जब ये आ गए, इनसे मुलाकात हुई। इन्होंने कहा तूने मुझे हलाक कर दिया, तू यहाँ क्यों आया? चूंकि ये रिश्तेदार था, कहा मैं आ गया, मुझे पनाह दो। ले जाके एक अंधेरी कोठरी में इसको बिठाया, पैगंबर इस्लाम की खिदमत में आए, आके बैठे थे कि पैगंबर इस्लाम ने मुसलमानों से कहा सुनो, मुआविया बिन मुगीरा मदीने ही में है, जाके उसे गिरफ्तार करो। जब लोग चले गए तो इन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं उसी के सिलसिले में आया, वो मेरे घर में पनाह ले चुका, मैं उसे पनाह दे चुका हूं और आपके पास इसलिए आया हूं कि उसकी जान की अमान चाहता हूं। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया ठीक है जाओ, 3 दिन के बाद अगर वो दिखाई पड़ा तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। चुनांचे इन्होंने आकर के सवारी का इंतजाम किया और सवारी का इंतजाम करने के बाद उसे मदीना से निकाल दिया। लेकिन रवायत ये बता दी 3 दिन के बाद भी मदीना के अतराफ ही में भटकता रहा और मदीना से गया नहीं। वजह क्या थी? मुआविया मदीना से जाना ही नहीं चाहता था, वो मदीना के अतराफ में रह के जासूसी करके अहले मक्का को खबर देना चाहता था। लिहाजा तीसरे दिन पैगंबर इस्लाम ने फिर ऐलान किया तो ज़ैद बिन हारिसा और अम्मार बिन यासिर दोनों चले, एक मकाम पे से पाया, दोनों ने मिलकर इसे कत्ल किया और इसका सर लेके पैगंबर इस्लाम की खिदमत में हाजिर किया। दूसरा अबू उज़्ज़ा जो हमरुल असद पे गिरफ्तार हुआ था, पैगंबर इस्लाम की खिदमत में जब ये लाया गया तो यहाँ आगे फिर माफ़ी मांगता है और कहता मुझे छोड़ दिया जाए, मुझे छोड़ दिया जाए, मुझे रिहा कर दिया जाए। पैगंबर इस्लाम का एक जुमला है जिसे हमेशा ज़िंदगी में याद रखिए, कभी भूलिएगा नहीं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत अहम बात। पैगंबर इस्लाम का जुमला है, अबू उज़्ज़ा चूंकि बद्र में भी गिरफ्तार हुआ था और आपने वहां से रिहा कर दिया था, आज फिर गिरफ्तार हुआ है और रिहाई का तलबगार है, तो पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि मोमिन एक सुराख से 2 मरतबा डसा नहीं जाता। यानी मोमिन वो है कि अगर किसी से एक बार धोखा खा चुका तब उससे दोबारा धोखा नहीं खाता। अब अगर कोई किसी से बार बार धोखा खाए तो समझ लेना मोमिन नहीं है, ईमान की बहुत कमी है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा बहुत ज्यादा हमदर्दी भी नहीं, जहाँ धोखे मिलते रहो हमदर्दी करते हैं, तो मोमिन हमदर्दी नहीं करता, हमदर्दी उतनी करता है जहां तक की इजाजत उसके आगे नहीं करता। ओहद के मार्के के बाद पूरा मदीना मातम कदा बना हुआ है, सब रो रहे हैं। पैगंबर इस्लाम जब मदीना में आए, अंसार के महल्ले से गुजर रहे, हर घर से गिरिया और बका की आवाज आ रही, पता चला सब अपने शहीदों को मातम कर रहे। आए जनाब हमजा के घर पे सन्नाटा है, तड़प के एक जुमला कहा, आज कोई चचा हमजा पे रोने वाला नहीं। अंसारे मदीना तड़प गए, अपने अपने घरों को गए, अपनी औरतों से कहा पहले जाओ और हमजा का मातम करो। तमाम अंसार की औरतें आईं जनाब फातिमा ज़हरा के घर में और पुरसा देते हुए तमाम औरतों ने जनाब हमजा का मातम किया। उसके बाद दस्तूर हो गया मदीना में कि जब भी किसी पर कोई मुसीबत आती
ابن سعد یہ کتاب لکھتے ہوئے، طبقات لکھتے ہوئے، جو تقریباً 100 سال کے بعد لکھی گئی، 100-150 سال کے بعد لکھی گئی کتاب، یہ تحریر کرتے ہیں کہ آج بھی یہ دستور قائم ہے کہ جب بھی مدینے میں کسی گھر پہ کوئی مصیبت آتی، کوئی مرتا ہے، تو وہاں سب سے پہلے حمزہ کا ماتم ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مدینے کے انصار مسلسل جناب حمزہ کا ماتم کر کے بتاتے رہے کہ شہید کا ماتم کرنا سنت رسول ہے، یہ بدعت و ناجائز نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جنگ احد کے بعد کے کچھ واقعات ہیں، ان کو عرض کرتا ہوا چلوں، جس میں ایک واقعہ بنی نذیر کا، غزوہ بنی نذیر۔ اس سلسلے میں تاریخ میں یہ ہے کہ نجد کا رہنے والا ابو البراء پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ عرض کیا کہ ہمارے ساتھ کچھ لوگوں کو بھیج دیں جو آ کر کے ہمیں اسلام کی تعلیمات دیں، اور تاکہ ہم لوگ مسلمان ہو جائیں۔ تبلیغ کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجیے۔ پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا کہ ہمیں اندیشہ اس بات کا ہے کہ کہیں تم لوگ پلٹ نہ جاؤ۔ ابو البراء نے یہ کہا کہ سب میری امان میں ہوں گے، سب کا ذمہ دار میں ہوں۔ لہذا پیغمبر اسلام نے 70 افراد کو بھیجا۔ یہ 70 افراد چلے اور آ کر کے نجد کے قریب پہنچے۔ اس مقام پر ابو البراء کا بھتیجا عامر بن طفیل موجود تھا۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایک مقام پر ٹھہر کر کے خرام بن متون کو بھیجا۔ خط پیغمبر نے دیا تو اس پیغمبر کا خط لے جا کر کے وہاں پڑھ کے سنانا ہے۔ جب خرام اس مقام پر آئے اور آ کر کے انہوں نے رسول اسلام کا خط پڑھ کے سنانا چاہا تو عامر بن طفیل کے اشارے پر ایک شخص نے نیزہ مار کے خرام کو شہید کر دیا، اور اس کے بعد عامر بن طفیل نے اپنے قبیلے والوں سے کہا کہ چلو جتنے مسلمان ہیں سب کو قتل کر دیا جائے۔ قبیلے والوں نے انکار کیا کہ ہمارے سردار نے انہیں پناہ دی ہے، لہذا ہم نہیں جائیں گے۔ اب اس نے بنی سلیم کے لوگوں کو اکسایا۔ بنی سلیم اور دوسرے قبیلے والے اس کے ساتھ ہو گئے اور آنے کے بعد ان تمام مسلمانوں کو قتل کیا۔ ان مسلمانوں میں ایک جناب کعب بن زید ہیں جو زخمی پڑے ہوئے تھے، انہیں مقتول سمجھ کے چھوڑ دیا گیا۔ دوسرے عمرو بن امیہ، انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ عمرو بن امیہ کو گرفتار کر کے جب لے کے چلے تو عامر بن طفیل کی ماں نے کسی سلسلے میں منت کی تھی غلام آزاد کرنے کی، لہذا اسی سلسلے میں عمرو بن امیہ آزاد کر دیے گئے۔ عمرو بن امیہ پلٹ کے چلے۔ ادھر مدینے کے کچھ انصار کسی کام سے جا رہے تھے، انہوں نے اس مقام پر پہنچ کے ساری کیفیت دیکھی، مسلمانوں کے لاشیں دیکھے، اور انہی میں کعب بن زید ملے تو کعب بن زید کو اٹھا کے مدینہ لے آئے، اور اس کے بعد جب خبر پہنچی تو سب کے دفن و کفن کا انتظام ہوا۔